اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند اللہ خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 94 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ پہلا پارہ 11واں رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع کا خاص طور پر مضمون دعوت حق سامنے آئے اور آدمی کوئی بہانہ لگا لے، تو یہ ہم نے دیکھا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ جب دعوت آتی ہے تو سننے والا یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے یہ پہلے سے ہی پتہ ہے، آپ اپنی بات اپنے پاس رکھیں۔ تو جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ لعنت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی شخص کو کفر کی موت نصیب ہو تو اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ کسی انسان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے پر لعنت بھیجے۔ بہرحال یہ مضمون آگے چل رہا ہے۔ یہاں آ کر ایک ایسا بہانہ لگایا گیا، اور اس بہانے کا تعلق عقیدے سے بھی ہے اور نظریات سے بھی ہے۔ عقیدہ کیا ہے کہ ہمیں نبی بخشوا لیں گے، یہ عقیدہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد اور بھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگ میں پھینکا بھی تو گنتی کے چند دن پھینکے گا۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اپنی سزا بھگتیں گے اور پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ آہستہ آہستہ یہود سے نظریہ اور عقیدہ چلتا رہا، آج امت مسلمہ میں بھی ہے۔ اور اس آیت میں دیکھیے یہاں آ کر کہ یہ جنت ہمارے لیے بنی ہے، جنت خالی رہے گی۔ اگر مسلمانوں کو جنت میں نہیں بھیجنا اللہ نے تو کہاں بھیجنا؟ یہ اس قسم کے نظریات جو ہیں یہ یہود سے چلے آئے، ان کا بھی یہ کہنا تھا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور ایک دوسرے مقام پر انہوں نے کہا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں یہودی اور عیسائی، یعنی ان کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ جس طرح آج ہم مسلمان یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جنت بنی مسلمانوں کے لیے ہے، تو اس آیت کا آپ ترجمہ سنیے، بالکل ہو بہو جب ایسے نظریات آ جائیں انسان کا عقیدہ بن جائے تو پھر اللہ جواب دے رہا ہوتا ہے۔ یہاں بات کل سے شروع ہوئی، اور کل یہاں تیسری بار کہا گیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ، اگر ہے واسطے تمہارے دار الآخرۃ پچھلا گھر، پچھلا گھر کہنا چاہیے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، خالصتاً من دون الناس، خالصتاً مخصوص، من دون الناس اور لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ بعض یہود کا ذکر چل رہا ہے یہاں، تو ان سے یہ کہا جا رہا تھا، انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ جنت کا گھر ہے، یہ تو خالصتاً ہمارے لیے بنا، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ریفرنس دیا ہے قرآن مجید کا۔ تو پھر یہاں فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، پس تمنا کرو موت کی اگر تم اس دعوے میں سچے ہو۔ روان ترجمہ آپ نے سنا ہے، یہ موت ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں ہے۔ جہاں بھی قرآن مجید نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کوئی بات کی ہے، اس کے ساتھ موت کا ذکر ضرور کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر چیز کا انکار کرتی رہی دنیا، اللہ کا انکار کرتی رہی، رسول کا انکار کرتی رہی، فرشتوں کا انکار کرتی رہی، جنت کا انکار کرتی رہی، آخرت کا انکار کرتی رہی، برزخ کا انکار کرتی رہی، قبر کا انکار کرتی رہی، لیکن موت کا انکار کوئی نہیں کر سکا۔ اس لیے ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ بات جو آخری سٹیج کی ہے وہ بات کہی۔ آپ دیکھیے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ پہلے پارے کا تیسرا رکوع یہاں ہے، اور اس رکوع میں آخری آیت
कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। मौत का इनकार नहीं हो सकता। तो यही मज़मून सूरह जुमा में आके और क्लाइमेक्स तक पहुँच गया। कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाह। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दें, ऐ वो लोगो जो यहूदी हुए, इन ज़अमतुम अगर तुम्हें ये ज़ोम है, अन्नकुम औलियाउ लिल्लाह ये कि तुम दोस्त हो वास्ते अल्लाह के, मिन दूनि नासी दूसरे लोगों के अलावा, फतमन्नाउल मौत इन कुंतुम स्वादिकीन बस तमन्ना करो मौत की अगर तुम इस दावे में सच्चे हो। तो आगे कहा वला यतमन्नौनहु अबदम बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, और ज़रूर बज़रूर वो मौत की तमन्ना नहीं करेंगे उसकी अबदन कभी भी, बिमा क़द्दमत ऐदीहिम बसबब इसके कि जो उनके हाथों ने आगे भेजा, जो नामा अमाल उन्होंने आगे भेजे, उनको पता है अपने नामा अमाल की वजह से वो कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह ज़ालिमों को जानने वाला है। जो लोगों ने जुल्म किया है, नाइंसाफ़ी की है, शिरक किया है, इन शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, सूरह लुक़मान की आयत है। बेशक शिरक सबसे बड़ा जुल्म है, नाइंसाफ़ी करना, अपनी मर्ज़ी पर ज़िंदगी गुजार देना। तो इस एतबार से देखिए यहाँ भी वही बात कही जा रही थी कि उनका ये जो बातिल अकीदा है कि उन्होंने ये बना लिया कि जन्नत तो हमारे लिए है, तो उसका जवाब यहाँ दिया जा रहा था इस आयत में। अगर तुम इस दावे में सच्चे हो, कुरान मजीद का एक उसलूब देखिए, जो हरफ शर्त होती है उसको बाद में लेके आता है और जवाब शर्त पहले बयान कर रहा होता है। उर्दू के एतबार से शर्त पहले कह रहे तुम कर सकोगे ही काम तो कर लो, हम इस तरह उर्दू में कहते हैं, लेकिन कुरान मजीद कहता है तुम करो अगर तुम कर सकते हो। तो कुरान मजीद का ये उसलूब बड़ा ही खूबसूरत है। ये एक उसमें ज़ोर देने के लिए अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो तुम ये मौत की तमन्ना करो। यकीनी बात है मौत की तमन्ना तो वो करेगा जिसको अपने अल्लाह ताला से मुलाकात करनी है, और जो इस बात का यकीन रखता है कि मेरे अमाल जो हैं वो अल्लाह के हुजूर कबूल हैं, मकबूल हैं। तो देखिए अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, तो मुलाकात करने के लिए उनको यकीन होता है, वो मुलाकात करते हैं। तो जज़ाकल्लाह खैर, आज की आयत हमने यही आपके सामने रखी है कि बातिल अकीदा जो ही एक बहुत बड़ी बुनियाद होती है और उस बुनियाद पर ही इमारत खड़ी होती है। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातिल अकीदों से महफूज रखे। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।